درود پڑھتے ہیں مل کے بلند آواز سے۔ کروڑ والی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعَنَ اللَّهُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ۔ کیا اندر نے باہر ہو 10 پڑھ رہے ہیں نالے فون بند کر دے۔ بسم اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نعوذ علیا مظہر الوجہ تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعلی 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 صلوات۔ صلی اللہ مہربانی۔ آخری بادشاہ کی زیارت کی نیت سے درود بلند آواز۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے۔ مہربانی اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے۔ ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں۔ عالی مرتبت عزت مواب واجب الاحترام برادر معظم جناب مرشد اظہر گیلانی صاحب، ان کے دوستوں بھائیوں عزیزوں بچوں پردےداروں رق سے لے کے پتوں کی تک راجہ سے لے کے یہاں شیخ پورے تک جہاں جہاں سے بھی گیلانی صاحبان بانیان کی حیثیت سے موجود ہیں، مالک حسنی حسینی خانوادے کی یہ نوکری قبول فرمائے، مالک عزاداری نصیب فرمائے۔ عزت مواب جناب نوید شاہ صاحب سے لے کے آخری ماتمی تک وہ سارے احباب جو اس قافلے کا حصہ ہیں، جیسے ممبر پہ شیخ پورے میں ایک کریم موجود ہے، اور واجد شادی سے لے کے مرشد تک کائنات کی مالکن سب کی نوکریاں قبول فرمائے۔ 10 نومبر تک جیے تو انشاءاللہ کالوں کی بشرط زندگی بانی کی حیثیت اجازت ہے ویکھ لو 2 دا آپ کے تو 17 کر دیتی بانی تے میں ہاں اے کی ہویا نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، قل ایمان، نعرہ حیدری۔ ہاں جی کی چل رہا آندھا چل رہا میں کی چل رہا میں تے بے سراں یار
اپنا تو پتا ہوتا نا ہر بندے نو یار تو آ کے ناراض جلدی ہو جانا وہ بھائی میں آخیا بھی چلو سر والا بندہ تو پڑھ لے گا میں تو بے سرا میں کیوں پڑھا گا پڑھو درود مل کے بلند آواز صرف 4 مصرے میں اپنی مرضی سے پڑھنا چاہ رہا ہوں اس کے بعد جو حکم بانیان کی طرف سے جناب نوید شاہ صاحب کی طرف سے بابا ذر گیلانی صاحب کی طرف سے جو حکم ملا ہے میں اسی کی تعمیل کروں گا مضمون کے حوالے سے صرف 4 مصرے وہ بھی میرا جی چاہ رہا ہے عزیز عباس بڑا خوبصورت قصیدہ بادشاہ مرتجس کی بارگاہ میں درود پڑھ دیو مل کے بلند آواز چلو بابا جی خیر ہے تسی میں ویکھو خیر کوئی نہیں تسی طبیعت بحال رکھو اوکھے موضوع تے ایک مجلس پڑھنی ہے گلاں بڑیاں اوکھیاں کرنیاں نے تواڈے کول داد لینی ہے جے تواڈی طبیعت جسموڈ ہو گئی تے پھر سواد مک جانا ہے تو بشر ہے کرنا محبت حسین سے شاباش شاباش تیری بڑی مہربانی علی دی عزت کی قسم رج ہو گیا پاک عمر شاہ جی وہ علی دی عزت کی قسم ہے 27 رجب تک جیے تو شان حسین زندگی نے وفا کی تو ضرور سلام کریں گے تو بشر ہے کرنا محبت حسین سے اس نے تو جانور کا مقدر سجا دیا ہائے 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 شاباش ہاتھ اچھا 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 ہائے دری بسم اللہ کا سلام ہے تو امام جان علی دی قسم ہے میری داد ہو گئی میرے سے دی مجلس ہو گئی گھر ہے میرا اپنا اس طرح دا اس بیڑے نال تعلق ہے ذاکری علی گالی باج بادشاہ نے لالا جی وہ حسنات جی بھی پتر مرشد تواڈی مہمان نوازی دی کیا بات ہے تو بشر ہے کرنا محبت حسین سے اس نے تو جانور کا مقدر سجا دیا شبیر بادشاہ کی ولایت کے فیض میں گھوڑوں کو احترام کے قابل جی بابا جی بابا ہائے لری جنہوں علی آنکھاں نہیں آندہ ان چھٹی ہے باقی بولو ہائے لری واڑے سنن دے کیا کریں آجو آجا جی بسم اللہ مرشد آدھے باجی پھر موضوع بدل دیں پھر چھیڑخانی نہ کریں معصوم فرماتے ہیں من ارتبطا دابتن فہو منصوب الینا تے گل ممبر تے کسی اور ذاکر نہ کرنی بھی نہیں ہو گھبرا جائے گا ناراض نہ ہو جائے من ارتبطا دابتن فہو منصوب الینا اگر کوئی بندہ ایسا جانور پالے جو ہم 14 سے منصوب ہو اگر اللہ علیہ رزق اللہ اس پالنے والے پہ رزق کی بارش کر دے ہائے 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 بولیا کر علی دا واسطے سر جو ہلائی ہوتا میں کی کرنا ہے جی صدقے سارے بولو ہائے دری بیٹا یکم شعبان تو ہم نے ڈائری کی تقسیم مجھے یاد نہیں پھر بھی یہ الفت عباس نے وہ پرچی بھیجی ہوئی ہے یکم شعبان کا اعلان کر دیں شیخ و برے نہیں پتہ میں کہاں کہاں پڑھ رہا ہوں بہرحال اگر یکم شعبان تک جیے اور گنجائش ہوئی تو میں ضرور شیخ و برے سلام کروں بشرط زندگی مولا اس طرح دینے اس نے تو جانور کا مقدر سجا دیا شبیر بادشاہ کی ولایت کے فیض نے گھوڑوں کو احترام کے بابا تیشا جی نوکر جو ہاں پتر جو ہاں مجال ہے اچھا میں میرے بارے سارے جہان اتنا بابا جی ایک گل میں 10 تے لوگوں نے پتہ لگنی ہے شیخ برے نو اس گل دا بغیر میرے دسیاں پتہ ہے بھئی یہ تے جڑے ویلے کرم ہو جائے دے تو شیر ہو جاندہ ہے 21 اشرے میں پڑھے نے شیخ برے
تے شیخوپورے میرا ریکارڈ ہے، میں ممبر تے پتہ نہیں کنی واری فل بدی شیر آکھیا ہے مرشد شیخوپورن تے کم از کم اس گل دا پورا پورا پتہ ہے اج بھی انج ہی ہویا اے ماحول ویکھ کے نا یہ سجاوٹ حسنی حسینی پیران دی ویکھ کے اج بھی میرے تو ہن شیر ہو گیا سدرا ہے آسماں ہے عدن ہے کہ پھول ہے سدرا ہے آسماں ہے عدن ہے کہ پھول ہے لگتا یہ ہے کہ مسند آل رسول جی صحیح جی بابا جی بولے کرو علی حق جی بابا جی جی بابا جی سارے 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 ہائے دری جی وہ وستے رہو سوائے غم حسین کے 27 شعبان کھوکھر ٹاؤن تب تک جیے تو ضرور آپ کو سلام کریں گے انشاءاللہ بشرط زندگی 13 ہی ہوئی اپنی 23 مارچ تب تک زندگی نے وفا کی تو وہاں بھی بالکل بانی کی حیثیت سے جناب کو سلام کریں گے جس نظم جس عنوان کا بابا جی اوکھی ہو جانی ہے میری گل تے تسی 7.5 منٹ ممبر دیو تو پھر وہ پڑھی جاندے نہیں میں 8 تو 3 پڑھ دیاں گا کی فائدہ جی 17 جب شیخوپورے شان حسین ہی میرا خیال عزاداری ہوندی ہے بشرط زندگی تے بابا جی میں 7.5 ممبر دین 7:45 دین میں 8:30 چھڑ دیاں گا میں 10 بجے گجرات پڑھنا ہے بشرط زندگی انہیں سارے پنڈال چ وعدہ پہ ہوندا ہے اگو انہاں دی مرضی تہاڈی مرضی جیسے لے ہو میں ٹر جانا تے سارے درود پڑھو مل کے بلند کیوں بابا جواد شاہ ٹھیک ہے نا اعلان ہوئی واجب سچ کرنا چاہیے جڑا اپنے واسے چوے 7 شعبان 7 شعبان 47 ہجری 12 اکتوبر 666 عیسوی ممکنات کی مقدس ترین حویلی میں بروز ہفتہ بعد نماز صبح یمنی خانوادے کی عزت دار مستور شہزادی رم اللہ المعروف ام فروا سلام اللہ علیہا کے رحل عصمت پہ قسمت کا قرآن قاسم بن کے نازل دبیر بیٹھے ہیں بیٹھے ہو ملکاؤ بیٹھے ہو شیخوپورے والے ہو جی اور جڑا مسکین کتاب پڑھے ہو بھی مدد کری دیئے علی دا واسطہ وہ نال بولی دا میں صدقے بابا جی کروڑ واری شکریہ مرشد اللہ اکبر تھوڑا جہاں پڑھنا ہے زیادہ زیادہ 15-20 منٹ پتر میلے سے بعد فون ٹھیک کرا لیں باگر نظر اللہ نے آگے سے رحل عصمت پہ قسمت کا قرآن قاسم بن کے نازل ہوا تو آڈی کیا بات ہے علی دی قسم میں تساں دوواں دی اس کیا بات دی کیا بات ہے لو بابا جی کیا بات آکھی جے سجے کھبے علم نے ایڈیاں ساریاں شبیاں پہیاں نے سرکار دی مسنت ایڈی سونی سجی ہوئی ہے انہاں ساریاں دی قسم ہے میرے ارادے چے گالی نہیں سی اور تو سا آکھیا کیا بات ہے میں مصر 4 پڑھن لگا جبریل تو خادم حیدر آل نبی کا قاسم زمین پہ اترا خالق اکبر کی آواز ہے جبریل تو خادم حیدر آل نبی کا رہتا ہے جو ہونٹوں پہ تیرے ورد مبارک شبیر کے گھر جا کے ذرا میری طرف سے عباس سے کہنا تو میں شاگرد ہوں ہے کوئی جڑا قاسم سننے دا ہوئے جی 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 او میرا پتر جی شہباز جی بادشاہ حتوچے محسن جی ہائے دری تو آڈے کیا کہنا تو آڈی کیا بات ہے ان اوکھے موضوعات تے پڑھنا بھی اوکھا ہے ان اوکھے موضوعات تے بولنا بھی اوکھا ہے شبیر کے گھر جا کے ذرا میری طرف سے عباس سے کہنا تمہیں 4 میں سے اور پڑھوں قاسم سر افلاک ولی ابن ولی ہے
مہربانی سعید سر افلاق کی داد کا بہت شکریہ قاسم بابا جی تسا روز نواں نوحہ پڑھیا روز تسا نواں شعر پڑھیا شاعری دنیا دا کیڑا بندہ ہے جن تسا نہیں پڑھیا جن تسا نہیں جان دے لو ایک جاچ ویکھیا جے چوتھے مصرے ایک کم ہویا تے علی دیاں سارے پتران دی قسم ہے میں اتنی توقع ہے نا شیخو پورے میں یکو محرم تو آج تک پورے ملک کسی جگہ تے مصرع پڑھے ہوئے میں توڑا مجرم ہوں تے جے میں اتھے پڑھدا پیا تے جھولی پھیلا کے پہ آکھنا میں مہربانی کریا جے جڑے بندے شعر سن لیں دیو قاسم سر افلاق ولی ابن ولی ہے قسمت بھی تو قاسم کی حویلی میں پلی خان صاحب بھی بابا مدد کرو لالا میری جی 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 شاباش شاباش اللہ کرے ہاتھ اچھے رمان جی ندیم ماموں جی علی سندے میں سارے سارے ہائے دری اور تیرا ہاتھ اچھا رہے ہو یار اور کروڑ والی سلام ہی میرا میں نوکرہ میری مجال ہے قاسم سر افلاق ولی ابن ولی ہے قاسم سر افلاق میرے پاس پڑھنا ہے آپ کو دسو تو صحیح یار میں انتظار کھڑا قاسم سر افلاق ولی ابن ولی ہے پڑھن دیو کونی خیر ہے قاسم سر افلاق میں اپنا پورا پڑھا گا گھبراؤ نہیں قاسم سر افلاق انہاں کے پاویں چھڈو ہے قاسم سر افلاق ولی ابن ولی ہے قسمت بھی تو بڑی مہربانی واجو اچھا قسمت بھی تو قاسم کی حویلی میں پلی ہے قسمت بھی تو قاسم کی حویلی میں پلی ہے طرفین سے قاسم کو ملے نور کے رشتے ننیال محمد ہے تو ددیال جی اور پترہ دے شاروں نے او یار او علی استانے نے علی ولی اللہ آپ تو بولو آپ نے تو آئے دری طرفین سے قاسم کو ملے طرفین سے قاسم کو ملے نور کے رشتے ٹھیک کر کے بیٹھ ٹھیک کر کے ہاں شاباش مہربانی طرفین دی داد دا بہت شکریہ بابا جی بڑی مہربانی طرفین سے قاسم کو ملے نور کے رشتے 17 افراد لے کے چلا ازرق شامی 13 سال علی سے لڑنے کے لیے کتنے بندے 17 عربی کتابوں میں اس کا نام ازرق ہے الف ز ر قاف اردو اور فارسی کتابوں میں اس کا نام ارزق ہے الف ر ز قاف ٹھیک ہے عرب اسے ازرق بولتے ہیں عجم اسے ارزق بولتے ہیں بندہ ایک ہی ہے دیانتداری ہے باو جی یہ ہاں عرب اسے ازرق کہتے ہیں ہم عجم اسے ارزق کہتے ہیں 17 افراد لے کے چلا 13 اس کے شاگرد تھے 4 اس کے بیٹے تھے بتاتا یہی تھا کہ میرے بیٹے اس تو زیادہ میرے کو گنجائش نہیں جنہوں نے سمجھ آ گئی ہو ضرور احسان کرو جنہوں نے نہیں سمجھ انہوں نے بھی کوئی جھگڑا نہیں کوئی لڑائی نہیں جنہوں نے پتہ لگ گیا میں کی پڑھیا وہ ضرور میرے جی شاءاللہ تیرا ہاتھ اچھا رہے تھوڑی انسلان جی بسم اللہ جی وہ ملک جی جی مہربانی واہ واہ مولانا خادم صاحب فرما رہے ہیں اس کا خیال یہی تھا کہ اس کے بیٹے اللہ اور اہل بیت دی قسم ہے عالمہ دی قسم ہے نبی پیر اگر مولی خادم صاحب بسم اللہ ملک صاحب آؤ تشریف لے بسم اللہ اگر مولی خادم صاحب یہ جملہ نہ کیا ہوں میں گل نہیں سی کرنی آس بن وائل حرام زادے نے مکہ میں کہا تھا کہ محمد بے اولاد ہے محمد ابتر ہے محمد کے بعد کوئی نام لیوا نہیں ہوگا آس بن وائل حرام زادے نے یہ کہا تھا اور زخمی نگاہوں سے رسول نے آسمان کی طرف دیکھا تھا آئے 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 جڑے علیہ علیہ او یار قرآن دا واسطے جے کو بڑے علیہ او کھوکھا ڈاؤن علیہ اے میں زخمی نگاہ کتھے جا کے پڑھا میں دسو دے صحیح
محسن جی وہ یار یہ میں کدھر چلا جاؤں بابا ترشا زخمی نگاہوں سے سلطان رسالت نے آسمان کی طرف دیکھا، دیکھ کے فرمایا میرے در سے لوگوں کو بچے ملیں گے، لوگ میرے بچوں کا واسطہ اتھے بیجا چودھری مہربانی کوئی کام نہیں تیرے نال اتھے تشریف رکھ، میرے دروازے سے لوگوں کو بچے ملیں گے، اور مجھے یہ کہا جا رہا ہے اللہ نے بیٹی بھی عطا کی، ساتھ وحدت کے سگنیچر کے ساتھ رسید بھیج دی، انا ہائے ہائے بابا جی شاہ نسلان دی خیر ہوئے جی لالا پتر جونی علی استان دینے محسن جی مام جان علی استان دینے بول علی دا واسطہ ہی میری گل دائیں نہ کر میں بے ارادہ پیا پڑھ دیں ایک گھروں نہ کیتی ہے تو میں گل کرنی من پہ گئی ہے انا آتوائے نہ کل کوثر ہم نے تجھے خیر کثیر عطا کی ہے فصل لے ربے کا ونہر اب نماز بھی پڑھ قربانی بھی دے میں تو واجہ شاہ توری جانے گل کر کے مگر میں معاشر تک دکھ رہنے جو میں شیخ پورے دی داد نہ ملی یہ تاریخ امامت میں کوئی ایسی نماز ڈھونڈ جس میں ایک ہی وقت میں نماز بھی ہو قربانی بڑی مہربانی باجوہ صاحب بڑی مہربانی اور شیخ پورا اور سلام ہی میرا حقب جی وہ یار وہ علی استان دینے علی استان دینی مول بادی تئی سارے ہائے علی میں بسم اللہ کر علی استان دینے ڈھونڈ تاریخ امامت میں کوئی ایسی نماز آپ کی کیا بات کیوں بیٹا آپ نے ہاتھ کیوں نہیں اٹھایا آپ سر کیوں ہلا رہے ہو زبان ہی لاؤ ڈھونڈ کوئی ایسی نماز جس میں ایک ہی وقت میں نماز بھی ہو کروڑ واری شکریہ تو آڈی کیا بات ہے ایک ہی وقت میں نماز بھی ہو فصل لے ربے کا ونہر محمد تو بے اولاد نہیں انا شان آقا ہو الابتر تو بے اولاد نہیں تیرا دشمن بے اولاد ہائے 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 تو ابتر نہیں تیرا دشمن ابتر ہے سادے کے آل محمد کی کچہری تھی بام نثار صاحب سوالی نے کہہ دیا مولا آپ کے نانا سے وعدہ کیا خدا نے کہ تو بے اولاد نہیں تیرا دشمن بے اولاد ہے اور ہم نے کئی دشمن نبی اور علی کے دیکھے ہیں کسی کے 8 بچے کسی کے 10 بچے کسی کے 12 بچے اللہ نے وعدہ نہیں کیا فرمایا پتہ تو کرو جس کے کہلواتے ہیں اس کے ہیں جنہوں ہاتھ نہیں چانا آندا جنہوں نہیں بولنا آندا رس مارے جنہوں بندہ بول لیندہ وہ ہاتھ چاہے علی حق حیدری علی مل کے ہر دم کل ایمان نعرہ ولایت نعرہ حیدری سلام ہے آپ سلام ہے آپ کو اس سب سرے کو سلام رل کے ماتمی نال سونا کر کے ہاں واہ واہ دیکھیں حیدری ہن پتہ لگی سرکی ہوندی سلام ہی میرا علی استان دینا علی استان دینا 17 افراد کو لے کے یہ چلا 13 سال کے علی سے لڑنے 32 برس کے علی کی نگاہیں پڑ گئی بابا جی وہ ملک جی میں تے امام مرتضی میں تے ندیم انکل شکریہ ادا کر سکتا ہوں میں تے توڑا اونچی مقرود رہنا ساری زندگی علی دیا پتران دی قسم ہے میں اونچی توڑا مقرود رہنا علی تو انہوں اس طرح دیں 13 برس کے علی پتہ ہی نہیں لوگوں کو کہ قاسم کیا ہے اللہ کی قسم ہے ان پڑھ گھر میں پرائمری پڑھ لینا کوئی اتنا بڑا کمال نہیں ہے جس گھر میں سارے ہی ایم اے ہوں
شیخ صاحب اس گھر میں سوچنا پڑتا ہے کہ میں کتنا پڑھوں. جس گھر دے سارے بچے کوڑ ہون اتھے حسین چھڑانا کوئی ڈا کام نہیں لالا. اور جس گھر میں رہتے ہی وہ ہوں جو حسن سے بھی پہلے بنے ہوں. ہائے 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 اللہ اکبر. جی بسم اللہ. اتنے حسین گھر میں بسم اللہ حسن والا ہونا حسین کہلانا. علی کی عزت کی قسم ہے میں باورچی شاہ جی تواڈی اس ذات تو مجبور ہو کے ایک جملہ آکھن لگا. اس پوری دنیا میں اکیلے دو نام ہیں حسنین کریمین کے جن پہ زبر پڑھو تو ٹھیک ہے, پیش پڑھو تو ٹھیک ہے, حسن کہو تو ٹھیک ہے, حسن کہو تو ٹھیک ہے, حسین کہو تو ٹھیک ہے. حسین جی 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 صدقے سلامی کھول ایک باری ہاتھ حسن دا واسطے ہی مہربانی تیری. جی حسین کہو سچی مچی دس جے کھلو کے دی دیر دا جو سندا پہ ہیں وہ دے کی ہے بیٹھتا کیوں نہیں فرش اعضاء پہ تیرے پوچھتا پہ اتنی بڑی عبادت تو کیوں محروم ہے فرش اعضاء پہ بیٹھنے کی سعادت سے کیوں محروم ہو کیوں کھڑے ہو. اللہ اکبر. حسن کہو تو ٹھیک ہے, حسن کہو تو ٹھیک ہے, حسین کہو ناراض ہو گئے ہیں واپس ٹور چلے ہیں بیٹھتا نہیں. اچھا حسین کہو تو مولا دی قسم سمجھا سمجھا کے اخیر ہو گئی ہے. بابا ترشا اے علم ہے اے دی قسم میں 44 سال دے مطالعے دی قسم ہے جڑا بندہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے فرش اعضاء تے بیٹھ کے جائے انہوں حق کے وہ گھر جا کے دسے میں نبیاں نال بیٹھا رہا ہوں, میں ولیاں نال, میں فرشتیاں نال بیٹھا رہا ہوں, میں عرشیاں نال بیٹھا رہا ہوں, میں نوریاں نال بیٹھا رہا ہوں. آپ جی ہیں بادشاہ آپ جی ہیں. حیدری اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ اچھا رہے. جی پیر آپ کی ملک کیا بات ہے بی بی آپ کو اور عزت دے آپ. جی جی دبیر جی جھولی آباد. اللہ اکبر. شیخ صاحب ایک بات عزت علی کی قسم ادھر سے داد اس رنگ میں آئی تھی مجھے کرنی پڑ گئی. میں پلٹ کے اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں اور گھڑی پہ بھی میری نگاہیں ہیں کہ میں کتنا پڑھ چکا ہوں. بس میں سمیٹنے لگا ہوں بات. یہ اکیلا گھر ہے اللہ کے جہان میں جس میں حسن بھی ہے, جس میں حسن بھی ہے, جس میں حسین بھی ہیں. ایسے 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 حسین ہیں. مدینے کی گلیوں میں بادشاہ سجاد نکلتے تھے لوگ کہتے تھے غیرت اللہ زمین پہ اتری ہوئی ہے. اوئے ہوئے 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 علی دا واسطہ ہی مدد کی تھی کر علی دا واسطہ ہے. شاباش خیر ہوئے تو کہندے نے شوکت رضا صاحب ناراض ہوندے نے ممبر. ہاں سرکار سجاد چلتے تھے بیٹا ٹھیک ہے نا تو میں بھی ٹھیک ہوں تیری زندگی ہوئے. سرکار سجاد نکلتے تھے لوگ کہہ رہے تھے اللہ کی غیرت زمین پہ اتری ہوئی. ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں ساری زندگی شیعوں کو یہی سمجھ آئی ہے کہ عباس کا ایک بیٹا فضل ہے جس کی وجہ سے عباس ابو الفضل ہے. ایسا ہے نہیں. قیامت تک یاد رکھنا کنیت بڑے بیٹے سے ہوتی ہے جیسے ابو طالب. بابا جی جناب علی حاجت بھی میری مدد کرو جواد شاہ یار. جیسے ابو طالب سرکار عمران کی کنیت, جیسے علی ابو الحسن, جیسے خود حسن ابو القاسم, جیسے حسین ابو العلی, جیسے امام موسیٰ کاظم ابو الرضا. ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ بڑے بیٹے سے ہوتی ہے. غازی کے بڑے بیٹے کا نام محمد ہے. کی ہویا ہاں کتاباں چوک کے چھوڑ دیں کیوں نہیں بولیا تو اس گالتے. غازی کے بڑے بیٹے کا نام ملک جی ابو محمد ہے تو اگر کنیت بنتی تو ابو محمد بنتی. عباس ابو الفضل ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. بیٹے کی وجہ سے ابو الفضل نہیں, عباس کائنات کی ہر فضیلت کا باپ ہے. کرتا ہے کوئی میری مدد میں ٹور چلے ہیں بس تے راضی ہے جی پیر جی علی دا واسطہ جی جنہوں ہاتھ جانا نہیں آتا اور چھٹی کرے. باقی بندے بولو حیدری. شاباش یہ تیرا ادھار ہے میرے تے. میں 23 مارچ یہی پڑھا گا کہ عباس کیا کیا ہے. تیرا میرا ممبر تے وعدہ ہو گیا. جی بیٹا جیو
کائنات کی ہر فضیلت کا باپ ہے. اور عباس کو یہ نام میں نے نہیں دیا، علی نے دیا ہے. پہلے دن ہی 4 شعبان 26 ہجری جب عالیہ نے پوچھا ہے، جب علی گھر میں آئے نا عباس کی تشریف آوری پہ، میں پلٹ کے شہزادہ قاسم ہی پڑھوں گا، آپ گھبرائیں نہیں. تو علی نے ایک منظر دیکھا کہ علی کی عالیہ بیٹی نے غازی کو اٹھایا ہوا ہے. علی نے اپنے ہاتھوں پہ اپنے آپ کو دیکھا، حکم کر کی پڑھا. علی نے اپنے ہاتھوں پہ، صدقے محسن جی میں دعا مانگ، اپنے ہاتھوں پہ اپنا آپ دیکھا. بیٹی کے قریب آئے، بیٹی سے عباس مانگا. عالیہ نے عباس کو باپ کے ہاتھوں پہ رکھا. علی نے پہلی بار زمین پہ اپنے آپ کو جی بھر کے دیکھا. ہائے دری علی نے پہلی بار، اسی ٹر جائیں گے تو پھر شاید قوم فیصلہ کرے، علی دی قسم. علی نے پہلی بار اپنے آپ کو جی بھر کے دیکھا زمین پر. شاباش سعید جی میں دعاواں قبول ہونی. اپنے آپ کو جی بھر کے دیکھا. عالیہ نے پوچھا بابا مسمہ، اس کا نام کیا ہے؟ ما کنیت ہو، اس کی کنیت کیا ہے؟ ما لقب ہو، اس کا لقب کیا ہے؟ علی نے کہا نام تو وہی ہے جو تمہاری اماں بتا گئی ہے. ہائے 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 ہائے. علی نے کہا نام تو وہی ہے جو تمہاری اماں بتا گئی ہے. لقب اور کنیت میں بتا دیتا ہوں. لقب ہو قمر بنین ہاشم، اس کا لقب ہے ہاشمیوں کے بیٹوں کا، ہاشمیوں کے بیٹوں کا چاند. کنیت ہو ابو الفضل، یہ کائنات کی ہر فضیلت کا باپ ہے. ہائے 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 باجی نسل جی گئے تو جی مول پا دیتا جی. سجاد غیرت اللہ، محمد عباس کا بڑا بیٹا عباس کا. اتنے سارے سیدادے کٹھے بیٹھے ہو، اے میرے ہاتھ بجے جے تو انہوں اس مجلس دے ماحول دی قسم ہے ہر او بندہ بولے نا علم سن کے بول سکتا. غازی دا واسطہ میں دکھی نہ کریا جے. اتنا سونا سی غازی دا پتر، اتنا خوبصورت تھا محمد ابن عباس. جب مدینے کی گلیوں میں چلتا تھا لوگ کہتے تھے اصبح الناس، صبح کی رنگت والا ہے. ہائے 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 ہائے. جی بابا جی مدد کرو موقع ہی میری مجلس راضی رہ جائے. وہیں کہیں آپ تشریف نہیں رکھتے؟ اگر برا نہ مانے تو یہیں کہیں بیٹھ جائیں. بی آپ کو عزت دے. اصبح الناس، غازی کا بیٹا اتنا خوبصورت تھا، اتنی سفید رنگت والا. ایک صاحب لوگ کہتے تھے اصبح الناس، صبح کی رنگت والا آ گیا. ایک شہزادہ تھا اس گھر میں، عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل، سرکار مسلم کا بیٹا عبداللہ. اس کی پیشانی سے اتنا نور نکلتا تھا کہ لوگ اپنے دیے کا دیا بچانے کے لیے، لوگ اپنے چراغوں کی روشنی بچانے کے لیے، جب مسلم کا بیٹا رات کو بازار میں آتا تھا لوگ چراغ بجھا کے، دکاندار ایک دوسرے کو بتاتے تھے چراغ جلانے کی ضرورت نہیں، غرۃ النامیہ، چمکدار پیشانی والا ہے. بنتی ہے کوئی طبیعت ہے گلا سن دے، انہاں واسطے کتاب پڑھنی پڑی ہے. صدقے ہو تیرے سنن تو پیرا. غرۃ النامیہ، چمکدار پیشانی والا آ گیا. عبداللہ ابن مسلم چمکدار پیشانی والا. سجاد غیرت اللہ. محمد اصبح الناس. اکبر شمس و بیت الحسین، حسین کے گھر کا سورج. عباس قمر و بنین ہاشم، ہاشمیوں کے بیٹوں کا چاند. اور جب قاسم نکلتا تھا، جب بالکل بچپن ہوتا تھا قاسم کا، اور قاسم انگلی پکڑ کے چلتا تھا عباس کی، بالکل اسے سننا نہیں آتا جو چپ کر جائے. اتنا سا قاسم عباس کی انگلی پکڑ کے چلتا تھا. لوگ کہتے تھے وہ چاند آ گیا.
اور وہ ساتھ فلکۃ القمر چاند کا ٹکڑا چل رہا ہے۔ ہائے 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 ایک گلاں بھی سنیا کر کدے کدے پھس گئے ہیں مسکیناں دے کون ہائے دری فلکۃ القمر چاند کا ٹکڑا آ گئے۔ اچھا اس ٹور ایک گل سناواں لالا جی مک گئی اسے ٹور ایک گل سناواں جب نثار پیر یوں واجد شاہ جی چلتے تھے نا واجہ بادشاہ جی گھر سے جب ہاشمی اکٹھے نکلتے ہوں گے سورج چاند ستارے غیرت اللہ فلکۃ القمر اصبح الناس غرۃ النامیہ اس خاندان پاک کے لوگ جب سعید گھر سے نکلتے ہوں گے اللہ جانے کیا ماحول ہوتا ہوگا ہاشمی جب گھر سے نکلتے تھے نا تو چلتے چلتے ملک جی علی دی قسم ہے ساری زندگی دل دے امام والے سے داد دیو گے چلتے چلتے جان بوجھ کے نا عباس کوشش کر کے اکبر سے تھوڑا سا پیچھے ہو جاتے تھے۔ مدینے کے لوگوں نے ایک دن پوچھ لیا مولا آپ گھر سے نکلتے ہیں تو ترتیب یہ ہوتی ہے آپ آگے ہوتے ہیں لیکن ہم نے کئی بار دیکھا ہے چلتے چلتے آپ اکبر سے پیچھے کیوں ہو جاتے ہیں؟ فرمایا اچھا یہی لگتا ہے وہ مصطفیٰ جیسا ہے میں مرتضیٰ آئے ہائے ہائے آئے ہائے 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 داری مینو علی دیاں پتراں دی قسم ہے شیخ برا تو میرا مل پایا جی لالا جی میں اللہ کرے تیرا ہاتھ اچھا رہے اے واہ کھڑا لی زبان سلامت رہے میں زندگی دی مشکل ترین مجلس بڑی ہے جواد شاہ تے شیخ برے تے ناز ہے مینو شیخ برے میرے میں یار تو اتھے رکھ کے سنی علی تے نہیں عزت دیں تیری کیا بات دی کیا بات ہے 17 بیٹے ساتھ لے کے 17 بیٹے یعنی 4 بیٹے اور 13 شاگرد لے کے یہ چلا 13 سال کے علی سے لڑنے کے لیے 32 برس کے علی کی نگاہیں پڑ گئی عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے وقت گھوڑے پہ بیٹھنے کا بھی نہیں تھا اللہ کی پوری کائنات میں جنہ بندے کو ماشاءاللہ سردار ہو ملک ہو چودھری ہو رانے ہو بڑے 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 مرشد آتے بیٹھے ہو جنہ کو استبل نے جنہ کو گھوڑے نے او میری گالتے غور کرے آجے زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ عباس نے گھوڑے کی پشت پہ کھڑے ہو کے چلتے گھوڑے پہ خطاب شروع کر دیا آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے کوئی تے سنو یہ گل چلتے توڑے کیا کہنے داڑھی آنسوں سے بھری ہوئی ہے آنکھوں سے آنسوں نکل رہے لبوں پہ داد ہے چلتے گھوڑے کی پشت پہ کھڑا ہو گیا غازی اور وہیں سے آواز دی ارزاق عباس کی آواز تھی سکوت محشر ہو گیا کن جا کے سکوت محشر دی داد منگا سکوت محشر ہو گیا خاموشی چھا گئی ارزق کی توجہ ہوئی جی فرمایا جس شہزادے سے لڑنے جا رہے ہو اسے جانتے ہو انہوں نے کہا ہاں 13 سال کا ہاشمی بچہ ہے فرمایا خبردار بچہ نہ کہنا ہم ہاشمی کسی کو دھوکے میں نہیں مارتے تیری مرضی میں تے ٹور چلیں میں میری تے مک گئی ایسے جملے تھے راضی رویا جے ہم ہاشمی کسی کو دھوکے سے نہیں مارتے اس نے کہا کیا مطلب کیا کہنا چاہ رہے ہو فرماتے ہیں دھوکہ نہ اپنے آپ کو دینا یہ بچہ نہیں ہے میں تمہیں اس کا تعارف کرا رہا ہوں اللہ کا ارادہ ہے دلیروں کا پسر ہے مک گئی میری راضی رویا جے فرماتے اللہ کا ارادہ ہے دلیروں کا پسر ہے میں کافیہ پڑھن لگا بابا ترجا اسپیشلی جناب نو متوجہ پیا کرداں من شیخ بریوں دی داد نہ لبیتے پھر جگہ ہی کو نہیں بچی پنجاب اللہ کا ارادہ ہے دلیروں کا پسر ہے جو اس سے الجھتا ہے وہ ڈھیروں کا پسر ہائے 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 صدقے ہو تیرے صدقے عید ابیر جی میرا پتر جی ملک جی وہ یار اللہ کا ارادہ ہے دلیروں کا پسر ہے جو جی میں نوکر ہوں بابا کیا تبصرہ کیا آپ نے کن لفظوں میں ہائے دری اللہ کا ارادہ ہے دلیروں کا پسر ہے جو اس سے الجھتا ہے صاحب بچہ پڑھ دے گا لیٹ ہو گیا میں بڑا
اللہ کا ارادہ ہے دلیروں کا پسر ہے جو اس سے الجھتا ہے جی جو اس سے الجھتا ہے وہ ڈھیروں کا پسر ہے ارزق ذرا کتوں سے کہو پاس نہ آئیں ارزق ذرا کتوں سے کہو پاس نہ آئیں عباس کا شاگرد ہے شیروں کا پسر صدمہ حسین نے یہ اٹھایا ہے کس طرح 4 منٹ زیادہ تو زیادہ 2-3 مرشد رل گئے نے باوے نبی شان جڑا میرا پیار دا رشتہ ہے باوے جواد شاہ کے شہزادے قاسم واسطے 2 آنسو اگے میں ویکھے باوے عطی شاہ علی محسن مرتضی شاہ یہ سارے فضائل چ رو رہے اس 4 منٹ زیادہ راضی رہے آجے حکم توڑا پورا کر لگا صدمہ حسین نے یہ اٹھایا ہے کس طرح میریاں دھیاں تو انہوں واسطہ علی دیاں دھیاں دا بیٹا میں 4 منٹ زیادہ پڑھنا ہے ہائے ضرور کرے آجے توڑے درمیان ایک بیوہ ماں آئی ہوئی ہائے جی میں صدقے ہو تیرے سہائے تو صدقے اور کیڑا سونا ماتم کی تیو یار اور تیری جوانی بے داغ روے مولا جھولی آباد کری ہو پترا واہ 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 صدقے گھڑی لانی پہ گئی میں نے صدمہ حسین نے یہ اٹھایا ہے کس طرح اٹھے ممبر پہ میرے پڑھ دیا منت مان کہ میرا کام ہو گیا تو میں بادشاہ قاسم جی سے دیا گا اگلے سال اسے جگہ پہ منت مان اگلے سال اسے جگہ پہ میں شہزادے دی سے ہی دیاں گا صدمہ حسین نے یہ اٹھایا ہے کس طرح قاسم کی لاش خیمے میں لایا ہے صدمہ جی اور کی حال ہو گیا صدمہ حسین نے یہ اٹھایا ہے کس طرح قاسم کی لاش خیمے میں جی مامو جان قاسم کی لاش خیمے میں لایا ہے کس طرح 35 سال میں شیخو پورے پڑھ چکے ہیں ان میں 44 سے پڑھ چکے ہیں میں قیمت پہ منگنا ایک باری ماتمی ہاتھ آیا جے ماتمی جتھے بیٹھا ہاتھ آوے تو انہوں حسن دے یتیم دا واسطہ اے ہاتھ اگے یا منہ تے آوے یا سینے دے ہائے ضرور نکلے قاسم کی لاش خیمے میں لایا ہے کس طرح سروا یہ بولی شاہ سے قاسم جوان تھا گٹھڑی میں میرا لال سن یہ حال ہو گیا واجد پیر اللہ جی میرا پتر جی کدے نہ روکو جی انج ماتم کرنا ہے انج جی میں 2 مات ٹکڑے اس کے چنے جاتے ہیں جس کو نیزوں سے تلواروں سے مارا جائے جس کے ناش پہ گھوڑے دوڑا جائے وہ تو پامالی ہے دیکھ بابا میں پڑھ دیاں گا پڑھو پھر وعدہ کرو قاسم دی ماں تو راضی جائے گی اور میری دھیاں سرکار انیس نے جب شہزادہ قاسم لکھا ہے نا مرثیہ لکھتے لکھتے انیس فرماتے ہیں باجے والوں کی صدا ماں کہہ رہی تھی باجے والوں کی صدا زیر کنات آئی ہے کیسا لاشا میرے قاسم کی برات آئے جی جڑے کر لیں دے ہو ماتم اللہ اکبر باجے والوں کی صدا زیر کنات آئی ہے کیسا لاشا میرے قاسم کی بارات آئی ہے کیسا لاشا اچھا تساں بھی دھیاں لے میں بھی دھیاں لا مولا ہر شریف دی دھی دے نصیب جنگے کرے الہی آمین عزدار گھرن دیاں دھیاں دے پردے سلامت و من اے پوچھی دھیاں تو اللہ کی پوری کائنات میں لالا نے کی میں پورے مجمع تو ہٹ کے جملہ تو اڈی ہائے تو آکھن لگا ہائے ضرور کری پتر جونی کسی بھی بچی کی زندگی میں خوشی کا سب سے بڑا لمحہ وہ ہوتا ہے جب وہ دلہن بنتی ہے مجلس سے میں پڑھ گیا بابا قمر شاہ وہ بہت امیر بندہ میرے سامنے بیٹھ گیا انجی رونا چاہیے سی اس جملے دے
جڑے بنری دے نوکر ہو، جڑے بنری دے پیو دے نوکر ہو، انجی بندا سی لالا، انجی جی میں ماتم کیتا ہی حسنات جی بھی پتران دے شار ہونے میری اندھیاں تو انہوں قاسم دی بیوہ مادہ واسطہ 2 منٹ ماتم کرے ہیں میری اندھیاں میں ممبر چھوڑا لگا۔ خوشی کا سب سے بڑا لمحہ وہ ہوتا ہے جب کوئی بچی دلہن بنتی ہے، دکھ کا سب سے بڑا لمحہ وہ ہوتا ہے جب کوئی بچی بیوہ ہوتی ہے۔ مقدر حسن کی بیٹی کا اسی دن دلہن بنی ہے، اسی دن بیوہ ہوئی ہے۔ مقدر جی مقدر حسن کی بیٹی کا، حسین کی بیٹی کا اسی دن دلہن بنی ہے، اسی دن بیوہ ہوئی ہے۔ بیٹے جب کوئی بچی دلہن بنتی ہے تو مسکراتی ہے، جب بیوہ ہوتی ہے تو روتی ہے۔ قرآن دی قسم میں ممبر دے خلاف جھکتے بابا نثار شاہ چاہ کے لے گئے بندے انچولی کراچی۔ اس جملے تو بعد پورے پنڈال کھلو کے ماتم کیتا ہے شالہ شیخو قرآن سمجھ آ جائے۔ دلہن بنتی ہے تو ہنستی ہے، بیوہ ہوتی روتی ہے۔ مقدر غریب کی بیٹی کا دلہن بنی ہے تو ہنسنے کی اجازت نہیں تھی، بیوہ ہوئی ہے تو رونے کی اجازت نہیں تھی۔ دلہن نہیں آتا جنہیں ماتم ساری نیچے کر لو، دلہن بنی ہے تو ہنسنے کا وقت نہیں تھا، بیوہ ہوئی ہے تو رونے کا وقت نہیں تھا۔ کہتی تھی چاچا عباس او میں دشت میں